یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج وہ 4 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت اور اسلام آباد سے پاکستانی فورسز ہاتھوں 2 نوجوان جبری لاپتہ۔ تربت سے لاپتہ بلوچی زبان کے شاعر بازیاب ہو گئے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سردار اختر جان مینگل نے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دھمکیوں سے کوئی نہیں ڈرتا، پرنس آغا موسیٰ جان۔ نوش کی مسلح افراد کا ٹرکوں پر حملہ، ایک ٹرک نظر آتش۔ مند میں قابض ایف سی پر ریموٹ کنٹرول بم حملہ کر کے 2 اہلکار ہلاک، ایک کو زخمی کر دیا BLA آزاد۔ دشت شہید رضوان بلوچ عرف حمل کی غائبانہ نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دیا گیا۔ جبری گمشدگیوں کا عالمی دن، BNM کا نیدرلینڈ میں احتجاج اور ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا شکار افراد کے تصاویر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ گزشتہ 4 مہینوں سے ٹیچنگ فیکلٹی کی بندش کے خلاف مکران میڈیکل کالج کے تدریسی سرگرمیاں معطل۔ کوہلو کیڈٹ کالج میں سینئر جونیئر طلباء کے نام پر آئے روز 10 گریبان ہوتے ہیں، جس کے باعث کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اگر انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا تو دھرنا دیں گے، طلباء کا بیان۔ کوئٹہ: ہم طلباء کو بلیک میل کرنے والے کسی قسم کے شیڈول کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان درباری فورسز سامنے حاضری دیں گے، BSO فجار کا بیان۔ کوئٹہ: مسلح افراد کی فائرنگ، سب انسپکٹر ہلاک۔ پنجگور بال گتر سے ایک نامعلوم شخص کی مسخ شدہ نعش برآمد ہوا ہے۔ ہرنائی سیمنٹ سے بھرا ٹرک پانی میں بہہ گیا، ٹرک الٹ جانے سے 700 تھیلے سیمنٹ پانی کے نظر ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقہ تربت شاہی تم میں پاکستانی فوج نے چھاپہ مار کر داد شاہ ولد ماسٹر سلیم نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ اسلام آباد سے لاپتہ کیے جانے والے نوجوان کی شناخت فیضان ولد ڈاکٹر عثمان بلوچ کے نام سے ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیضان بلوچ کو 2 ماہ قبل 5 جولائی 2024 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے فورسز نے جبری لاپتہ کیا تھا، جس کا تاحال کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ بلوچی زبان کے شاعر ندیم بے بس بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ انہیں فورسز نے 26 اگست 2024 کو جبری لاپتہ کر دیا تھا۔ 3 کچھ شرم حیا ہوتا ہے لیکن اس ملک میں کوئی شرم حیا نہیں۔ 26 اگست واقعہ کے رد عمل میں 4 جبری لاپتہ افراد کے آنکھیں نکال کر نعشیں پھینکی گئیں۔ ان خیالات کا اظہار سردار اختر جان مینگل نے ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل کی تیسری برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بطور رکن پارلیمنٹ استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ آپ کو علم ہے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل قومی اسمبلی کے رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ انہوں نے سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جا کر استعفیٰ بھی جمع کرا دیا۔ کلات: سردار عطا اللہ خان مینگل کی تیسری برسی کے موقع پر کلات پارک میں منعقدہ جلسے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر سابق صوبائی وزیر پرنس آغا موسیٰ جان احمدزئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رہشون سردار عطا اللہ خان مینگل نے جیلیں کاٹیں اور بلوچستان میں اپنے 9 مہینے کی وزارت اعلیٰ کے دور میں بلوچستان میں جو کام کیے 50 سالہ تاریخ میں کسی بھی وزیر اعلیٰ نے اتنے کام نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے بلوچ نوجوان ریاستی عقوبت خانوں میں ناکارہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بلوچ قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دھمکیوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ وہ ہزاروں نوجوانوں کو منظر عام پر لائیں، عدالتوں میں پیش کریں۔ نوش کی مل کے مقام پر مسلح افراد نے معدنیات لے جانے والے ٹرکوں پر حملہ کر دیا، ایک ٹرک نظر آتش۔ تفصیلات کے مطابق نوشکی کے علاقہ سرملکلی گورگیج جدید کے قریب قومی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد نے سنگ مرمر لے جانے والی ٹرکوں پر فائرنگ کر دی اور ایک ٹرک کو نظر آتش کر دیا، جبکہ دوسرے ٹرک کے ٹائر گولی مار کر برسٹ کر دیے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 2 ستمبر کو شام 6 بجے کے قریب سرمچاروں نے کیچ کے علاقہ مند بلوچ آباد میں قابض ایف سی کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں اس وقت نشانہ بنایا جب وہ بم ناکارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بم حملے میں 2 اہلکار ہلاک، ایک زخمی ہوا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقہ ارباب غلام علی روڈ قلی دیبا اللہ داد اسٹریٹ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انڈسٹریل تھانے کے تفتیشی ونگ میں تعینات سب انسپکٹر امان اللہ
को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मुसल्लह अफराद पहले से घात लगाए बैठे थे। यूं ही वो पहुंचे, उन पर फायर खोल दिए और उन्हें हला करके मोटरसाइकिल पर फरार हो गए।